السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا آج ہمارا ٹاپک ہے نظریہ پاکستان اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ علامہ محمد اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی وفات 21 اپریل 1938 میں ان کی وفات لاہور میں ہوئی۔ 20ویں صدی کے ایک مشہور شاعر، مصنف، قانون دان، سیاستدان، مسلم صوفی اور تحریک پاکستان کی اہم شخصیات میں سے تھے۔ اردو اور فارسی میں شاعری کرتے تھے۔ شاعری میں بنیادی رجحان تصوف تھا اور احیائے امت اسلام کی طرف تھا۔ ان کا سب سے نمایاں کارنامہ عہدہ نظریہ پاکستان کی تشکیل، جو انہوں نے 1930 میں الہ آباد میں مسلم لیگ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے پیش کی۔ یہی نظریہ بعد میں قیامی پاکستان کی بنیاد بنا۔ اسی وجہ سے علامہ اقبال کو پاکستان کا نظریاتی باب سمجھا جاتا ہے۔ علامہ محمد اقبال نے مسلمانوں کو الگ ریاست کا تصور دیا اور اپنی شاعری کے ذریعے انہوں نے مسلمانوں کو بیدار کیا۔ پہل آپ بھی ہندو مسلم اتحاد کے حامیوں میں سے تھے، لیکن ہندوؤں کی تنگ نظری، متعصب رویہ نے جلد ہی علامہ محمد اقبال کو یہ بات سوچنے پر مجبور کر دیا کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا آپ نے 1930 میں اپنے مشہور خطبہ الہ آباد میں مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست کا مطالبہ کیا، تاکہ مسلمان اس میں رہ کر اپنے مذہب، ثقافت کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ جی بیٹا آپ کا شارٹ کوسچن بھی ہے کہ MCQs ہے کہ مشہور خطبہ الہ آباد آپ نے کب دیا؟ 1930 میں، 1930 میں۔ شارٹ کوسچن ہے کہ آپ نے اپنے مشہور خطبہ الہ آباد میں مسلمانوں کے لیے الگ ریاست کا تصور کیسے پیش کیا؟ یہ آپ کا شارٹ کوسچن ہے۔ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ اور نہیں تو شمال مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کو بالآخر ایک اسلامی ریاست قائم کرنا ہوگی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں اسلام بحیثیت تمدنی قوت زندہ رہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان ایک مخصوص علاقے میں اپنی مرکزیت قائم کریں۔ میں صرف ہندوستان میں اسلام کی فلاح و بہبود کے خیال سے ایک منظم اسلامی ریاست کے قیام کا مطالبہ کر رہا ہوں۔ اتنا ہے بیٹا آپ کا شارٹ کوسچن۔ علامہ اقبال نے اپنے خطبہ الہ آباد میں کیا فرمایا تھا؟ مسلمانوں کے لیے ایک الگ اسلامی ریاست قائم کرنا پڑے گی۔ یہ خطبہ الہ آباد ہے، یہ آپ نے شارٹ کوسچن یاد کرنا ہے۔ علامہ محمد اقبال نے نظریہ پاکستان کے حوالے سے دعویٰ کیا کہ ہندو اور مسلمان ایک مملکت میں اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ مسلمان جلد یا بدیر اپنی جداگانہ مملکت بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے برصغیر میں واحد قوم کے وجود کا تصور مسترد کر دیا اور مسلم قوم کی جداگانہ حیثیت پر زور دیا۔
اسلام کو ایک مکمل نظام مانتے ہوئے علامہ محمد اقبال نے واضح طور پر کہا کہ انڈیا ایک برصغیر ہے، ایک ملک نہیں ہے۔ یہاں پر مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے اور مختلف زبانیں بولنے والے لوگ رہتے ہیں، اور مسلم قوم اپنی علیحدہ پہچان رکھتی ہے۔ تمام مہذب قوموں کا فرض ہے کہ وہ مسلمانوں کے مذہبی اصولوں اور ثقافتی سماجی اقتدار کا احترام کریں۔ علامہ محمد اقبال نے فرمایا کہ مسلمان اسلام کی وجہ سے ایک ملت ہیں۔ یہ بیٹا آپ کا شارٹ کوسچن ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا کہ مسلمان اسلام کی وجہ سے ایک ملت ہیں، ان کی قوت کا دار و مدار بھی اسلام ہے، لہٰذا انہوں نے مسلم ملت کی اساس کے حوالے سے حقیقی تصور اپنے اشعار میں پیش کیا۔ تو بیٹا یہ شارٹ کوسچن ہے کہ علامہ محمد اقبال نے مسلم ملت کی اساس کے حوالے سے کیا فرمایا؟ تو آپ نے آنسر لکھنا ہے کوئی ایک شعر۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ بیٹا ایک شعر لکھنا ہے آپ نے، یہ 3 شعر ہیں آپ کے پاس۔ اگلا شعر ہے بتانے رنگ و بو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تو رانی رہے باقی، نہ ایرانی رہے نہ افغانی۔ بتانے رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تو رانی رہے باقی، نہ ایرانی رہے نہ افغانی۔ علامہ محمد اقبال نے ساری دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کو ایک ملت تصور کرتے تھے، اس لیے انہوں نے نیل کے ساحل سے کاشغار تک مسلمانوں کو حرم کی پاسبانی کے لیے ایک ہونے کا پیغام دیا۔ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر تک۔ بیٹا یہ تھا آج کا آپ کا لیکچر۔ اس میں آپ نے یہ شارٹ کوسچن یاد کرنا ہے۔ 2 شارٹ کوسچن ہیں اس میں۔ ایک خطبہ الہ آباد علامہ محمد اقبال نے کب دیا؟ 1930 میں۔ اور مشہور خطبہ الہ آباد میں مسلمانوں کے لیے الگ ریاست کا مطالبہ کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ تو آپ نے اس کا آنسر لکھنا ہے مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ اور نہیں تو شمال مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کو بالآخر ایک اسلامی ریاست قائم کرنا پڑے گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اسلام بحیثیت تمدنی قوت زندہ رہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان ایک مخصوص علاقے میں اپنی مرکزیت قائم کریں۔ میں صرف ہندوستان میں اسلام کی فلاح و بہبود کے خیال سے ایک منظم اسلامی ریاست کے قیام کا مطالبہ کر رہا ہوں۔ میرا دوسرا شارٹ کوسچن ہے کہ علامہ محمد اقبال نے مسلم ملت کی اساس کے حوالے سے کیا فرمایا؟ تو اس میں آپ نے آنسر کے طور پر ایک شعر لکھنا ہے اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ اللہ حافظ۔